میں نے جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا خود بخود میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا عبداللہ کیوں روتے ہو؟ آخرکار مجھے بتانا پڑا۔ عمر فاروق اعظم نے مجھے ڈانٹا ہے۔ اس کے بعد میرے نبی نے عمر فاروق اعظم سے مخاطب ہو کر کہا عمر آج کے بعد میرے عبداللہ کو کبھی کچھ مت کہنا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے عبداللہ سے معافی مانگی اور آئندہ اسے کبھی نہ ڈانٹنے کا وعدہ کیا۔ ایک مرتبہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ کہیں سفر پر تھے، اچانک حالت سفر میں جناب عبداللہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، انہیں بخار آ گیا اور اس کے بعد بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی ان کو آرام نہ ملا، یہاں تک کہ اسی سفر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، آپ کے انتقال کے بعد آپ کی قبر تیار کی گئی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ عرب کا یہ دستور تھا مرنے والے کو اس کے قریبی رشتہ دار اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا کرتے تھے۔ جناب عبداللہ کا مدینہ منورہ میں کوئی نہیں تھا، صحابہ میں بھی ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اس وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ جناب عبداللہ کی قبر میں اترتے ہیں کہ میت کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں گے۔ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے اپنے دونوں غلاموں سے کہا تم باہر نکل آؤ، عبداللہ کی میت کو میں اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا کہ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حضرت عبداللہ کی میت کو قبر کے اندر اتارا ہے تو عمر فاروق اعظم بے ساختہ پکار اٹھے کاش کتنا اچھا ہوتا یہ عبداللہ نہ ہوتا بلکہ عبداللہ کی جگہ عمر کا انتقال ہو گیا ہوتا اور عمر کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے یوں قبر میں اتار رہے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام آپ دیکھیں ایک شخص جو کل تک مسلمان نہیں تھا، ایک شخص جو یتیم تھا، ایک شخص جو اپنے چچا کے رحم و کرم پر پلا بڑا تھا، آخرکار اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آپ کے غلاموں میں شرکت کے بعد اللہ نے اس کے مرتبے کو، اللہ نے اس کے مقام کو کتنا بلند و بالا فرما دیا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی صحابہ اکرام کے ان واقعات سے سبق حاصل کرنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے انہی نیک بندوں کے قدموں میں ہمیں اور آپ کو جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔